کیے کہ دور کا اگر ایسے سن لیجیے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حسن میرے حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار نے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں حاجت سی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہویا، میری حاجت نبی کریم علیہ السلام نے پوری کی تو میں دیکھا کہ آپ نے چادر دول نہیں ہے تو کچھ چیز نہ پوری ہوئی ہے۔ میں پوچھیا یا رسول اللہ کیڑی چیز ہے جیڑی حرکت کرتی ہوئی ہے داری کو مبارک وچ؟ کہتے نبی کریم اسلام نے چادر مبارک اتاریا تے دیکھیا کہ حسن تے حسین سی۔ میں کہیا اللہ پیار یا رسول اللہ دا دوواں شہزادیاں نال، کیا ہاں اللہ پیار تے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اے دو شہزادے حسن تے حسین میں انہاں دوواں نال پیار کردا واں، اے اللہ تو ہی انہاں نال پیار کر تے جیرے جیرے اے نہیں کہ کیرے کیرے فرمایا جیرے جیرے انہاں نال پیار کرن تو اللہ انہاں نال ہی پیار کر۔ اے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے بات کا مولا حسین رضی اللہ عنہ 5 بار معظم کو آپ کی ولادت ہے سعادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو فضل حضور نبی کریم اسلام کی چچی جو تھی انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور کی طرف سے گوشت کا ٹکڑا آپ کی گود میں گرا ہے۔ تعبیر پوچھی حضور اسلام سے، آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کو اللہ پاک لال کرے گا ہے، پھر اس کا نام بھی اللہ کی طرف سے حسین رکھا گیا۔ اور یاد قربان جاؤ عرب میں جو تھا وہ کسی کو روٹی دی جاتی نا کھجور کی دی جاتی تھی یا شہد کی دی جاتی تھی تو مولا علی کی شان پہ قربان جائے یار اس کو روٹی آمنہ کے لال نے دی اور روٹی بھی کس سے دی؟ فرمایا اپنے زبان اقدس کو حسین کے منہ میں ڈال دیا اور اپنے لعاب دہن سے وہ لعاب دہن جو کھاری کنویں میں گرتا تھا تو اس کو میٹھا کر دیتا تھا، وہ لعاب دہن جو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ڈیلے کو جوڑ دیتا تھا، جو کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیتا تھا، فرمایا وہ لعاب دہن کی گٹی حضور نبی کریم اسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دی، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ وہ زبان جو بولتی تو قرآن پڑھتی ہے، وہ زبان جو بولتی ہے تو حدیث قدسی بیان کرتی ہے، وہ زبان جو بولتی ہے تو شریعت کے قانون بنا دیے جاتے ہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی پونجی کہے اس کی اعلیٰ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یار یہ مقام یہ مرتبہ امام حسین کو ملا، کسی اور کو کائنات میں یہ شان یہ عظمت یہ مرتبہ نہیں ملا۔ اجے بھی پوچھ رہے ہو حسین کی یہ نبی یہ نانا بابا لیے، اجے بھی پوچھ رہے ہو حسین کی یہ، اجے بھی پوچھ رہے ہو حسین کی یہ نبی دی دی حسین دی ماں ہے، حسین دی ماں نبی دی دی یہ، اجے بھی پوچھ رہے ہو حسین کی یہ۔ مولا علی شیر خدا سے بھی پیار تھا لیکن حسین رضی اللہ عنہ جو مولا علی کے شہزادے شیر خدا کے بیٹے بھی شیر خدا ہوتے ہیں، تو حضرت نبی کریم اسلام نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جس طرح اپنی فاطمہ بیٹی کو کہا نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا یہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یار آج حضرت نبی کریم اسلام کسی کو جگر کا ٹکڑا کرے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے حضور تو جس زمین پہ کھڑے ہو جائے وہ زمین جھومنے لگتی ہے، وہ زمین اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے۔ جس شہر میں جائے اللہ تعالیٰ یثرب کو مدینہ بنا دیتا ہے، جس پہاڑ پہ چڑھے اور جھومنے لگتا ہے۔ ارے یہ حضور کی ایریوں کا عالم ہے، حضور کے قدموں کا عالم ہے کہ زمین پہ رکھے تو زمین پہ برکتیں آ جائے، کسی کے گھر میں رکھے تو وہاں خوشبوئیں کے حلے آ جائے، کسی کو پسینہ دے دے تو نسلوں کا خوشبوئیں نہ جائے۔ ارے جس کے دسترخوان میں بیٹھ جائے اس میں برکتیں آ جائے۔ ارے اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے۔ ارے بادل کو سائے کے لیے منتخب کر دیا جائے، آپ چلے تو بادل سایہ کرے، اشارہ کرے تو درخت آپ کے قدموں میں آ جائے، اشارہ کرے تو کینکریاں آپ کا درود پڑھنا شروع ہو جائے، آپ رستے سے گزرے تو پتھر بھی آپ پہ درود و سلام پڑھنا شروع ہو جائے۔ لجپال کریم آقا فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے دیکھو جگر کا ٹکڑا حسین کو کہا، حسین کا عالم بھی کیا ہوگا، حسین کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے حضور نبی کریم اسلام امام حسین کو نہ گردن سے چوما مارا کرتے تھے، بہت زیادہ چوما کرتے تھے۔ یار دیکھو آج ہم اپنے بیٹوں کو چومتے ہیں، پیارے لگتے ہیں نا، چومتے ہیں ان کو،
کتنا پیار کرتے ہیں ماں کتنا اپنے لال کو پیار کرتی ہے، بار بار چومتی ہے میرا لال ہے میرے جگر کا ٹکڑا سینے سے لگاتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام امام حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کو بار بار چومتے تھے. یار نوٹ کرو اس نقطے پہ، اس پوائنٹ کو نوٹ کرو. عمران بھائی حضور نبی کریم اسلام نے حجر اسود کو چوما ہے، وہ پتھر جو جنگی تھا اس کو ایک مرتبہ چوما تو قیامت تک لوگ چوم رہے ہیں. نسبت کی بات کرنے لگا ہوا تو بھائی بہت پیاری نوٹ کرنے والی بات ہے. نسبت کا کمال دیکھیں، پتھر کو چوما، لوگ چوم رہے ہیں شروع سے قیامت تک چومتے رہیں گے. اسی پتھر کی اگر بات کریں، جنتی ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پتھر کو، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، عمر مجھ سے بیان کر رہا ہے، پتھر حجر اسود، اگر خدا کی قسم اگر تجھے میرے لجپال قریب آ کر چومنا نہ ہوتا پھر عمر کبھی تمہیں نہ چومتا. اے عمر چومتا اسی لیے ہے کیونکہ تجھے نسبت رسول کریم سے ہے. عزیز دوستو، آج جس چیز کو نسبت نبی کریم علیہ السلام سے ہو جائے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے، وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، وہ چیز کمال والی ہو جاتی ہے. اب اس کا اندازہ اس بات سے لگا رہے ہیں، ایک کپڑے ہیں لباس ہے، مثال کے طور پر بندہ دکان سے کپڑا لیتا ہے، اس کپڑے کا بندہ گلاب بنا کے قرآن مجید اس میں رکھ دے، یا کعبہ میں وہ گلاب چڑھا دیا جائے. اب وہ ایک کپڑا جو معمولی تھا جسے ہم ڈیسک بھی صاف کرتے ہیں، وہی کپڑا گلاب بنا دیا. اب نسبت ہو گئی قرآن سے، ہم قرآن کی وجہ سے اس کپڑے کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کپڑے کی تعظیم بھی کرتے ہیں. وہ جو گلاب بن گیا کعبہ کا، ہم کعبے کے گلاب کا ادب کرتے ہیں اور اپنے آپ سے مخاطب وہ کہتے ہیں کہ کاش مجھے خانے کعبے کا گلاب مل جائے، برکتیں آ جائے. نسبت کی بات ہے، جس کو ماننا ہے نسبت کی وجہ سے ماننا ہے. دیکھیں کپڑے کو نسبت لگ گئی وہ اعلیٰ ہو گیا، جس زمین پر حضور کے قدم لگ گئے نسبت لگ گئی وہ زمین اعلیٰ ہو گئی، وہ مقام اعلیٰ ہو گیا. جس صحابی کو حضور نے اپنے پاس بٹھا لیا، نسبت کی بات ہے. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے. کیا نسبت کی بات کرنے جا رہا ہوں، نسبت کی بات، میرا بیان ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہوا جا سکتا ہے. نسبت کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس کو جو مقام ملا ہے وہ ملا ہے تو حسنین کے نانا کی وجہ سے ملا ہے. یہ بات غور کر لو، ذہن میں بٹھا لو. ہم جس کو بھی مانتے ہیں تو مانتے ہیں تو لجپال قریب آقا کی وجہ سے مانتے ہیں، مانتے ہیں تو حسنین کے نانا کی وجہ سے مانتے ہیں. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بنے، یہ نسبت رسول کریم علیہ السلام کا صدقہ تھا. عمر آئے تو عمر بن خطاب بنے، عدالت مل گئی، فاروق بن گئے، حق و باطل میں فرق کرنے والے بن گئے. یہ کمال تھا تو نسبت رسول اللہ کا کمال تھا. ارے عثمان آئے تو گلی بن گئے، ذوالنورین بن گئے، یہ کمال تھا تو نسبت رسول کا کمال تھا. ارے مولا علی آئے، شیر خدا بن گئے، حاجت روا بن گئے، مشکل کشا بن گئے، بدر منیر بن گئے، صحابہ نے مشیر بن گئے، وہ سنیو ناز کرو تابے پیر بن گئے. تیری کمال تھی، نسبت رسول کا کمال تھی. ارے تیرا صحابی رسول کی بارگاہ میں آیا، ابو ہریرہ دا نا ہریرہ نہیں سی، نا بعد واتا جاتا عبداللہ سی یا کوئی اور نا سی، لیکن ہریرہ پیا نسبت رسول دے صدقے ہریرہ کیا گیا. مولا علی نبو تراب کیا گیا، مٹی نہ جیل دے پے سی، تراب نسبت رسول مل گئی. اج صحابہ دی عزت اسی کرتے ہیں، اج صحابہ دا احترام سارے دلاں وچ ہے. یہ بھی نسبت رسول دا کمال ہے اور حدیث پاک موجود ہے، دیکھنا چاہو تے دکھا بھی سکدا وا. حضور فرماتے ہیں اگر حسن تے حسین نال بھی پیار ہے نا وہ بھی میری وجہ تو، وہ بھی میری وجہ تو پیار ہے. حسن تے حسین نہ محبت، وہ بھی اللہ دے رسول دی وجہ نہ محبت. یار اسی محبت کرتے ہیں تو رسول کریم علیہ السلام دی وجہ نال کرتے ہیں. اج حسین دا ذکر ہو رہا ہے کہ صدقہ آمینہ دے لال دا ہے، کہ صدقہ انہاں دے آ، انہاں دے صدقے ہی سب کچھ ملیا ہے. صحابہ دا ذکر کرتے ہیں، صدیق اکبر دا، عمر فاروق اعظم دا، عثمان غنی دا، مولا علی دا، سارے صحابہ نو منیدا ہے. کس لیے منیدا ہے؟ کیونکہ انہاں نو نسبت حضور نال ہے. یا صحابی جڑا حضور دا دیدار کرتا رہے، حضور دے کول بیٹھنا ہوے، اون دی شان عظمت کی ہوئے گی؟
کہ سانو اسی نہیں سو سکتے انہاں مقام کی ہوئے گا آندا روایتاں نے فرمایا او صحابی جن دی شان تے مرتبے دا عالم یہ ہے کسے گھوڑے تے بیٹھے نا وہ گھوڑے وچ پیر تے جڑی گرد لگدی نا مٹی کوئی بندہ ان دی مٹی نو نہیں پا سکتا ان دی عظمت نہیں پا سکتا کتب ابدال ولی وہ سارے کٹھے ہو جائیں صحابی دی فضیلت نہیں پا سکتا یار صحابی دا مقام ہے آج اسی محبت کرا گے حضور دے صحابہ نہ گویا حضور نہ محبت ہے حضور نہ محبت ہے گویا اللہ نہ محبت ہے لیکن میری گل غور نہ سنو اگر یہ بغض دل وچ ہویا نا صحابہ دا اگر بغض دل وچ ہویا حضور دی آت دا اگر بغض ہویا امام حسن امام حسین دا تے گویا او بغض انہاں نال نہیں بلکہ اللہ دے رسول کریم علیہ السلام نہ بغض ہے او پھر رسول کریم نال بھی نہیں بلکہ اللہ نہ بغض ہے تے اللہ تعالی انہاں بندیاں نوں ذلیل کردا ہی ایندرا ذلیل کردا ہی تاریخ پڑھ کے دیکھنا جنہاں کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ عنہ نوں شہید کیتا آپ دی آل نوں شہید کیتا جنہاں صحابہ تے ظلم کیتے میں تینوں دکھانا وا کوئی جل کے مریا ہی کوئی سڑ کے مریا ہی کوئی اندھا ہو کے مریا ہی کسے نوں کیڑی بیماری ہوئی ہو کسے نوں کیڑی بیماری ہوئی ہو اے انہاں دے حالات میری دنیا دے وچ اللہ نے انہاں ذلیل کیتا ہی رسوا کیتا ہی اگر تو چاہتا ہے میری دنیا بہتر ہو جائے اگر چاہتا ہے میری قبر بہتر ہو جائے اگر چاہتا ہے میری آخرت بہتر ہو جائے پھر حضور نال بھی محبت کر تے حضور نے جن نال کیا ہے نا محبت کر انہاں نال بھی محبت کر انہاں نال بھی محبت کر گل نسبت دی اج کسی بچے دی کوئی عزت کرے نا کسی دا پیو استاد ہوے ٹیچر ہوے یا وکیل یا جج اسی وہ بچے دی بڑی عزت کری دی یار اللہ بتاوا نا امام مرشد ہے اللہ والا خطیب بڑا بڑا قاری ہے اللہ وا جج ہے کام آئے گا میں وکیل ہے استاد ہے تے بچے دی عزت کری دی کیوں کری دی حالانکہ بچہ دا وکیل جج نہیں ہوتا عزت کری دی نسبت دی وجہ نال کہندا پیو چنگا ہے کہندا پیو چنگا ہے اس لیے بچے دی بھی عزت ہوگی ہے تے فرمایا میری وجہ تو عزت کرو گے تے میری گویا عزت ہوئے گی تے اج عزت کران گے تے گویا انہاں دی عزت ہوئے گی آؤ امام حسین کی اور شان کی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک بہت زیادہ اس میں موجود ہے کہ امام حسین سے آپ کتنا پیار کرتے تھے آپ کتنی محبت کرتے تھے ایک مرتبہ حسن اور حسین دونوں کشتی کر رہے تھے دونوں کیا کر رہے تھے کشتی کر رہے تھے سیدہ کائنات یہ منظر دیکھ رہی تھی تو نبی کریم اسلام امام حسن کو جو بڑے تھے حسن ان کو بتا رہے تھے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کھلاؤ اس طرح کرو سیدہ کائنات دیکھ کے حیران ہوئی کہا یا بات میری ماتا حسن بڑا ہے اور آپ کو چاہیے تھا حسین کو بتاتے آپ حسن کو بتا رہے ہیں کس طرح کر اس طرح کر فرمایا رب کعبہ کی قسم سیدہ کائنات سے ارشاد فرمایا حضور نبی اسلام نے فرمایا جبرائیل بھی یہاں موجود ہے ملائکوں کا سردار بھی ہے حسین کو وہ بتا رہا ہے حسن کو میں بتا رہا ہوں یا جن کو کھلانے کے لیے ملائکوں کے سردار آئے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کا مرتبے کا عالم کیا ہوگا ان کی شان بھی اعلیٰ ہوگی ان کا مقام بھی اعلیٰ ہوگا اور ایک بہت ہی پیاری بات کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے آخری بات آپ کے سامنے شرف مصطفیٰ میں یہ بات موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں نا کچھ تحفے مقرر کیے جن کے لیے جن صحابہ نے غزوات میں حصہ لیا بدر میں حصہ لیا سب کے لیے تحفے مقرر کیے سب کو تحفے دیے لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو آپ نے دوسروں سے زیادہ ان کو دیا زیادہ نوازا 5000 دینار دیے آپ کے بیٹے خدا بن عمر نے دیکھا کہا بابا جان یہ کیا بات ہے حسین تو کسی غزوے میں بھی شریک نہیں ہوئے تو آپ نے حالانکہ میں بدر میں بھی شریک ہوا غزوات باقی میں بھی شریک ہوا مجھے اتنا ہی مال لیکن حسین کو زیادہ مال وجہ کیا ہے تو آپ نے کہا بیٹے سن میری بات وجہ کیا ہے تو بتا کیا حسین کے نانے کا نام تو محمد مصطفیٰ ہے نا کیا تو بتا تیرے نانے کا نام محمد ہے تو بتا تیرے بابے کا نام علی ہے تو بتا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے بتا تیری نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے بتا تیرے برائی کا نام حسن ہے چپ ہو گئے فرمایا یہ نسبت کی بات ہے اس کا نانا احمد مصطفیٰ ہے اسی کی وجہ سے تو مجھے یہ مقام ملا اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے اسی کی وجہ سے تو مقام ملا اس کا بھائی حسن ہے اسی کی وجہ سے تو مقام ملا اس کی ماں سیدہ فاطمہ طاہرہ زاہدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فرمایا اسی کی وجہ سے تو یہ مقام ملا تو بتا تیری شان اتنی ہے تیرا مقام اتنا ہے یاد دیکھو یہ عمر بن خطاب ہے نا صحابی رسول ہے اور یہ محبت کتنی کر رہے ہیں امام حسین سے تو یاد جتنی حدیثیں آپ پڑھ لیں عمران بھائی
اہل بیت کی شان میں، حضور کی آل کی شان میں جتنی روایت کی ہیں وہ صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، جتنی روایت کی ہیں وہ صحابہ نے روایت کی ہیں۔ کوئی زید بن عاص بیان کر رہا ہے، کوئی ابو ہریرہ بیان کر رہا ہے، کوئی کون سا صحابی، کوئی صدیق اکبر، کوئی ابن عمر، کوئی عمر رضی اللہ عنہ کہ امام حسن کی یہ شان ہے، امام حسین کی یہ شان ہے، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کا مقام سارے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کی شان ہے۔ تو قربان جائیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، اور آج کے دن کی مذاکرات ہوئے کہ آج یہ ہماری بیعت کا لو۔ یزید نے کہا، یزید کون تھا؟ مشتاقی تھا، قاتل تھا، زانی تھا۔ امام حسین کو پتا تھا کہ یہ زانی بھی ہے، قاتل بھی ہے، شرابی بھی ہے، اس لیے کہا تیری بیعت نہیں کروں گا، تیری بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ تو زانی ہے، قاتل ہے، فاسق کا فاجر ہے۔ اور ہمیں بتایا، امت کو درس دیا کہ کوئی فاسق فاجر بھی ہو، مال و دولت کا لالچ بھی دے، لیکن اس کی ہدایت نہیں کرنی، اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ جب 2 کو آگے قافلہ گیا، 7 کو پانی بند کر دیا گیا، 3 دن پانی بند رہا، 3 راتیں پانی بند رہا۔ فرمایا 9 کی رات آئی تو امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا جس نے جانا چلے جائے، جس نے جانا چلے جائے، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے آیا ہوں، اور مجھے پتا ہے میرے شہید ہونا ہے، کیونکہ میرے نانا نے مجھے بیان کیا ہے کہ جگہ پہ تم نے شہادت پانی ہے، اور میں نے صبر کرنا ہے۔ پتا تھا، مقام کا بھی پتا ہے، لیکن سب نے کہا، علی اکبر نے کہا نہیں جاؤں گا، قاسم نے کہا نہیں جاؤں گا، عباس نے کہا نہیں جاؤں گا، آپ پہ سب کچھ مار کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی، 10 محرم الحرام کا دن آیا، جمعے کا دن تھا، اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، علی قاسم وغیرہ کو بھیجا، جاؤ علی اکبر دیکھو میدان کی صورتحال دیکھ کے آؤ، کیا صورتحال ہے؟ فرمایا خاتون کو دیکھ رہا ہوں، وہ زمین کو صاف کر رہی ہے، وہ کینکریاں اٹھا رہی ہے۔ فرمایا یہ ماجرا نہیں، وہ اس خاتون کو تو دیکھ گیا، سیدہ فاطمہ ہے، وہ تیری دادی ہے جو زمین کو صاف کر رہی ہے۔ تان کے کیا کروں، زمین صاف کروں، یہاں حسین کی شہادت ہونی ہے، یہاں علی اصغر نے قربانی دینی ہے، یہاں علی اکبر نے قربانی دینی ہے، یہاں مولو محمد نے شہید ہونا ہے۔ زمین کو صاف کیا جا رہا ہے، کربلا کا میدان لگ چکا ہے۔ بیعت اس نے کہا کر لو، لیکن امام حسین نے کہا نہیں کروں گا، تم مقابلہ کر لے۔ اب ایک ایک جا رہے ہیں، ادھر 22,000 کی فوج ہے، ادھر 100 کا لشکر ہے، امام حسین ان کے ساتھی ہیں، جاتے ہیں علی اکبر بھی وار کرتے جاتے ہیں، کافروں کو مارتے جاتے ہیں، ایک ہی کئی سینکڑوں پہ باری آتا جا رہا ہے۔ آخرکار علی اکبر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ جوان بھی چلے جاتا ہے، امام حسین پکڑ کے خیمے میں لے آتے ہیں، پھر باری آ جاتی ہے قاسم کی۔ ارے قاسم کون ہے؟ امام حسین کا، امام حسن رضی اللہ عنہ کا شہزادہ تھا، 18 سال کی عمر ہے۔ اب قاسم بھی گیا ہے میدان میں جاتا ہے، وار کرتا جاتا ہے، سینکڑوں کو گراتا جا رہا ہے، آخرکار ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے، تیر ان کے سینے میں پیوست کیے جاتے ہیں، برسات تیروں کی ہو جاتی ہے۔ امام حسین صبر کا دامن تھامے نہیں، صبر ہے، داڑھی کالی تھی، لیکن جیسے ہی قاسم